فراجعهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات وعجل فرجہم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. وعجل فرجہم. مومنات گرامی، ذکر مولا کائنات یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو خدا نے عبادت قرار دیا ہے نا. رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا کہ علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. اور آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں، جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم اس ذکر کا حصہ بنو کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور ان کا جملہ یہ ہے کہ خدا ذکر علی کو بہانہ بنا کر تمہارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخشنا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں، خدا کی محفل میں آئیں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر ذکر مولا علی کریں اور پھر مولا کے ذکر کے ساتھ اپنے عمل کا موازنہ کریں اور موازنہ کر کر خدا کی بارگاہ میں اقرار جرم کریں تو پروردگار اس اقرار کے صدقے میں آپ کے گناہ بخش دیتا ہے. یعنی کہ جب آپ دعا پڑھتی ہیں، صبح رمضان کی دعا پڑھتی تو اس میں ہے نا کہ اے جرم کرنے والوں کے جرم معاف کرنے والا، یا امان الخائفین، اے ڈرنے والوں کی امان، اے لوگوں پر رحم کرنے والے، اے لوگوں کے گناہ دیکھ کر بھی درگزر کرنے والے، اے گناہ جان کر بھی رحم کرنے والے، اے میری باطن کو جان کر ظاہر کو حسین بنانے والے. یہ مجلس عزا جس میں بلایا گیا ہے تو آیت اللہ جوادی کہتے ہیں کہ اس مجلس کو بہانہ بنایا ہے خدا نے کہ تم ذکر مولا کا سنو اور اس میں اپنے کردار کو تولو. یاد ہے یہ تھوڑی کہ ذکر سنیں، مزے سے سنیں، نعرے لگائیں، گھر چلے جائیں. اہل بیت اس طرح راضی نہیں ہوتے. کہا اہل بیت کا ذکر ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے. کہا جس میں اگر مومن سچا ہو تو ایک میں ذکر رکھتا ہے، دوسرے میں خود کو، اور خود کو رکھ کے فیصلہ کرتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے کہ بار الہ معاف کر دے. کہاں جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کہاں اور کہاں ہم. تو مولا علی کا ذکر ہے. اور آج کا دن مشکل دن ہے. آج کا دن تمام مومنوں کے لیے مشکل ترین دن ہے. اور بیٹے تمہیں میں ایک بات بتاؤں کہ آیت اللہ جوادی کا جملہ ہے کہ شکر بنتا ہے کہ خدا نے آپ کے دلوں میں مودت مولا کائنات ڈالی ہے، مودت ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی جو ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، ڈاکٹر علی شریعتی، ان کا جملہ ہے، کہا پوری کائنات میں ایک ہی علی تھا اور کوئی علی جیسا نہیں ہے. کہا پوری کائنات میں ایک ہی علی تھے اور اللہ نے وہ ایک علی آپ کے حصے میں دے دیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ خدا نے کتنا کرم کیا ہے، آپ کو محبت علی دے کر کتنا بڑا احسان کیا ہے. شکر ہے پروردگار کا کہ ہمارا تعلق مکتبہ اہل بیت سے ہے، جہاں پہ ہر چیز اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، دین میں داخل ہونا، دین سے باہر نکلنا،
بیٹا یہ سب کچھ جو آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں یہ سب خدا کی عطا ہے کہ خدا نے ہماری کسی نیکی کے عوض ہمیں اس مجلس عزا کی توفیق دی ہے۔ ایک دعا سے مجلس کا آغاز کروں گی، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی آیہ مبارکہ 80، اس کو لے کر ہم بات کریں گے۔ آیہ مبارکہ 80 یہ دعا ہے، اور اکثر ہم میں سے اس دعا سے مانوس بھی ہیں، اور علماء آپ کو پتہ ہے، بہتر جانتی ہیں آپ کہ علماء کہتے ہیں قرآن میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنے قنوت کا حصہ بنائیے، تاکہ قنوت میں دعائیں اگر انبیاء کی پڑھیں تو اس سے آپ کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتی ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ 80 کو سرنامہ کلام بناؤں گے، اور انشاءاللہ آج کل اور پرسوں 3 دن ہم اسی موضوع سخن کے تحت گفتگو کریں گے بشرط زندگی اللہ آپ کو بھی توفیق دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ہم سب کو بھی توفیق دے بہترین ذکر کرنے کی۔ تو کیا دعا ہے؟ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ درود پڑھیے محمد والے عجل فراجوں۔ خوبصورت سی دعا ہے، جانتے ہیں کس نبی کی دعا ہے؟ بہت سے نبیوں کی دعائیں ہیں نا قرآن میں۔ حضرت آدم کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم کی ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، کون سی دعا ہے حضرت موسیٰ کی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت یونس کی دعا ہے، اور وہ حضرت یونس کی دعا ان کنت من الظالمین، یہ والی جو دعا ہے یہ حضرت آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس کی دعا ہے۔ اس طرح اللہ نے قرآن میں بہت سے نبیوں کی دعائیں دی ہیں۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ دعا عبد کا اور معبود کا خالص پرسنل مسئلہ ہے، میں دعا مانگتی ہوں نا، اگر میں دل سے دعا مانگوں، آپ میری دعا سن لیں کبھی، اور آپ کے باجی تو بیٹھ کے نا دعا مانگ رہی تھی اپنے بچے کے لیے، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ایسا ہے، اللہ اس کو ایسا کر دے، تو یہ دعا خدا کا اور بندے کا پرسنل میٹر ہے نا، اس کو پبلش تو نہیں کرنا چاہیے۔ مگر کمال الہیہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو پبلش کر دیا ہے۔ حضرت نوح کی دعا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بہت سی دعائیں اللہ نے نبیوں کی، اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو لکھ دیا، اور لکھا بھی توریت زبور انجیل میں نہیں، لکھا بھی قرآن میں۔ اللہ قرآن میں کیوں لکھا؟ کہا تاکہ قیامت تک یہ دعائیں محفوظ ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ یہ تو پرسنل باتیں تھی، تو نے عام کر دی، تو کہا عام اس لیے کی ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ مانگنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے۔ خدا جب بڑا ہے، خدا جب کریم ہے، دعا چھوٹی کیوں؟ کہا بڑا مانگو تاکہ عطا بھی بڑی ہو۔ مولائے متقیان کا ایک جملہ ہے، دعا کا مولا نے مناجات میں ایک جملہ کہا تھا کہ بار الہا حاجت تو میرے لیے ہے، تیرا تو ارادہ ہے، تو ارادہ کر لے تو حاجت روائی ہے، تو کن کہہ دے تو عطا ہے، تو صرف زبان ہلا دے تو پروردگار دعا میں اثر ہے۔ کہا مشکل تو میرے لیے ہے، تو مشکل کشا ہے۔ مولا کے جملے سلامت رہو۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولا علی کی مجلسیں ہیں، یہ میں نبی کی دعا لے کے بیٹھ گئی، یہ نبی کی دعا کا علی سے کیا تعلق ہے؟ خیر یہ دعا تو بلا فصل علی سے تعلق ہے جو میں نے پڑھی ہے، مگر ہر نبی کا بلا فصل علی سے تعلق ہے۔ مولا کا خطبہ ہے، مولا نے خطبہ کہا ہے، جب بھی کسی نبی نے مدد کے لیے پکارا، ہم علی ہر نبی کی مدد کے لیے پہنچے، اور تبھی تو رسول اللہ نے جملہ کہا کہ جو آدم کو ان کے حلم میں، نوح کو ان کی حکمت میں، موسیٰ کو ان کی شریعت میں، عیسیٰ کو ان کے علم میں، ہر نبی کے داؤد کو ان کے معجزات میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کے چہرے پہ نظر کرے۔ یعنی سارے نبیوں کی صفتیں ایک چہرہ علی میں۔ رسول بغیر خدا کے کلام تو نہیں کرتے۔ تو بیٹا اب یہ جو دعا میں نے پڑھی
بہت سے انبیاء کی دعائیں ہیں، مگر یہ دعا ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پیاری دعا ہے۔ کس کی دعا ہے ویسے؟ ہمارے نبی کی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ویسے آپس کی بات بتاؤں بیٹا، ہمارے نبی اتنے خوددار نبی جنہوں نے کبھی اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اجر رسالت بھی تھا نا، تو جب اجر رسالت مانگنے کے لیے بھی اللہ نے کہا تھا نا رسول اجر رسالت مانگیے، تو اللہ کو رسول کی طبیعت کا پتہ تھا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قل، حبیب جا کے کہہ دے، لا اسألکم، میں تھوڑی مانگ رہا ہوں، کہا لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کر رہا، الا، مگر خدا کروا رہا ہے، یعنی کہ میں نہیں مانگ رہا، مجھے عادت ہی نہیں ہے۔ تو اگر کبھی رسول کی زندگی پہ غور کیجئے تو ہمارے رسول نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں، اپنے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے۔ پورے قرآن میں رسول اللہ سے مربوط 2 ہی دعائیں ہیں، اور وہ 2 دعائیں رسول اللہ نے قرآن میں مانگی ہے، اور دونوں کا تعلق رسول کی ذات سے نہیں ہے، دونوں کا تعلق آپ سے ہے۔ اور وہ 2 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا آپ سب کو آتی ہے، ربی، ہاں بولیے، ربی زدنی علم، یہ آپ سب کو آتی ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ آپ کے نبی کی دعا ہے۔ اور دوسری دعا یہ جو میں نے جس کو سورہ بنی اسرائیل جس کو سرنامہ ایک کلام بنایا ہے، یہ دعا بڑی حسین دعا ہے، ربی ادخلنی مدخلا صدق، کہ اے پروردگار عالم مجھے کسی کام میں بھی داخل فرما تو مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، ومخرجا صدق، اور مجھے جب باہر نکال تو تو سچائی کے ساتھ باہر نکال۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ بڑا ہی کمال، وجعلنی من لدنک، اور میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا۔ سلامت رہیے۔ سلطانا نصیرا، ایک ایسا سلطان کہ جس کے ہاتھ پر نصرت ہو، اور ادھر ادھر سے نہ بھیج، وجعلنی، قرار دے اپنی طرف سے، اپنی طرف سے۔ اکثر جو علماء ہیں نا جب وہ وجد میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا کو رسول کا یہ کہنا اتنا پیارا لگا کہ اپنی طرف سے عطا کر، اپنی جناب سے دے، تو کہ اللہ نے ایسا اپنی جناب سے دیا کہ اپنے گھر سے ہی سلطان النصیر عطا کر دیا، شاہ مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، اللہ کی قوت، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ایسا جیدار سلطان۔ دیکھیں مولا کی باقی کام اپنی طرف، مولا جب جنگ میں جاتے تھے نا، آج پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا یہ جو دعائیں میں پڑھی ہے نا میں اپنے بچوں کو بتا دوں، بیٹا پیپر شروع ہونے سے پہلے پڑھ لو، پیپر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام، یہ اب کیا کریں، اب یہ ٹوٹکے بھی تو بتانے ہیں نا زبیدہ آپا نے، یہ قرآن ہے بیٹا، قرآن شفا ہے، قرآن انسان کے ساتھ اگر مربوط ہو جائے تو انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اور آپ کے مولا کا جملہ ہے، بار الہا گواہ رہنا کہ میں نے تجھ پہ اتنا توکل کیا کہ میری سب سے توقعات ختم ہو گئی۔ یہ مولا نے جملے، میں ساتھ ساتھ مناجات کے جملے ترجمے کے ساتھ آپ کو ہدیہ کرتی چلی جاؤں گی، کیونکہ مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان کے جملوں سے مستفیض نہ ہو کہ بار الہ میں نے تجھ پہ اتنا توکل کیا کہ اب میں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے یہ کر دے، وہ مجھے یہ کر دے، کہ بار الہ جب تجھ پہ توکل مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تو راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ تو راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا، یہ مشکل میں آسانی کی دعا، اگر کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے تو اس کام کے آغاز کی دعا، اگر کوئی کاروبار کا آغاز کرنا ہے تو اس کو کاروبار کے آغاز سے پہلے اس کا ایک ورد کروا کر اس دعا کو پڑھ کر جس جگہ پہ کرنا ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ آپ بیٹھ کر پڑھیں تو اللہ اس کے صدقے میں آپ کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ اور سب سے فیمس اس کا جو اثر ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے۔ مزے کی بات یہ ہے، گوگل پہ آپ آیت ڈالے نہیں مل رہی ہوتی، آپ لکھیں شوگر کے لیے دعا تو یہ آیت آ جاتی ہے۔ تو جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہے کہ جب وہ کوئی غذا کھائیں
تو اس کے اوپر یہ دعا پڑھ کر پھونک دیں تو اس سے آپ کا شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے. لیکن اب یہ نہ کیجئے گا کہ ساری مٹھائیاں اور نظر و نیاز کی چیزوں پر آپ پھونک پھونک کر کھاتے رہیں, کیونکہ اکثر میں نے بزرگ دیکھے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ جو ناد علی والا پیالہ ہوتا ہے نا جس میں آیت الکرسی اور ناد علی لکھی ہوتی ہے, تو ہمارے بزرگ اس میں کھیر ڈال کے کھاتے تھے. جب ان سے پوچھے کہ بابا یوں کیوں کھا رہے ہیں تو کہتے ناد علی والا پیالہ اب کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ان کی عقیدت کی بات ہے, مگر شوگر پیشنٹس کے لیے بھی یہ دعا جو ہے بہت مجرب ہے. مگر رسول نے دعا مانگی, بیٹا کام کرنا گھر جا کر, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نیٹ پہ بھی پڑھنا. نیٹ پہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے مدینے میں اچھے طریقے سے داخل کر, اللہ مجھے مدینے سے اچھے طریقے سے نکال. او بھائی مدینے میں اچھے طریقے سے داخل کرنا, مدینے میں اچھے طریقے سے باہر نکالنا, رسول یہ دعا کیوں کریں گے؟ مدینہ ان کا اپنا شہر ہے, لیکن رسول نے دعا کیا کی کہ وجہ علی اور قرار دے مجھے اپنی طرف سے ایسا سلطان کہ جس کے ہاتھ کے اوپر نصرت ہو. گزشتہ مجلسیں اگر آپ کے ذہن میں ہو, جب میں نے جناب زینب کی پڑھی تھی, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے تکرار کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن ذہنوں کو صرف قریب کرنے کے لیے. تب میں نے جملہ کہا تھا کہ جناب زینب کا لقب عاقلہ نہیں ہے, عقیلہ ہے. یاد ہے کسی کو؟ تھوڑا سا سر ہلائیے جن کو یاد ہے. میں نے کہا تھا بی بی کا لقب عاقلہ نہیں ہے, عقیلہ ہے. عقیلہ اور عاقلہ میں کیا فرق ہے؟ میں عاقلہ ہوں, آپ عاقلہ ہیں, کیونکہ عقل والی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل مند باتیں کرنے کے لیے عقل کے محتاج ہیں. اگر عقل چھن جائے تو پاگل, دیوانے. اگر ہم عاقلہ ہیں تو جب تک عقل ہے تو عاقلہ ہیں. لیکن عقیلہ اور عاقلہ میں کیا فرق ہے؟ کہا عاقلہ عقل مند تب ہوتی ہے جب عقل اس کے پاس ہو. کبھی وہ عقل مندی کی بات کرتی ہے, کبھی نہیں کرتی. کہا لیکن عقیلہ وہ ہوتی ہے جو گفتگو کرنے کے لیے عقل کی محتاج نہ ہو, بلکہ عقل اس کی محتاج ہو. موصوف ہے جناب زینب عقیلہ. سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح خدا کا ایک نام ہے اکمل. اکمل, ہم ہیں کامل, وہ ہے اکمل. اب آپ کہیں گے اکمل اور کامل میں کیا فرق ہے؟ کامل وہ ہوتا ہے جو کچھ چیزوں سے مل کر کامل ہو جائے. میں ہوں نا کامل, آپ ہیں کامل. ہاتھ, ناک, آنکھ, کان, بدن, سب چیزیں ملی تو میں کامل ہو گئی. اب اللہ نہ کرے ایک جز بھی علیحدہ ہو جائے تو میں کامل نہیں رہوں گی, ناقص ہو جاؤں گی. پتہ چلا کامل اور اکمل میں یہ فرق ہے کہ کامل چیزوں کے جڑنے سے مکمل ہوتا ہے, اور اکمل جس سے جڑ جائے اسے مکمل کر دیتا ہے. اللہ اکمل ہے کہ جس میں طاقت ہے کہ وہ ناقصوں کو کامل کر دے. سمجھ آیا؟ اکمل. اسی طرح رسول نے اس آیت میں دعا مانگی سلطانن نصیرا. یہ اس کے لیے میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دی. سلطانن نصیرا, رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا سلطانن ناصرا, مجھے ناصر دے. ناصر کا مطلب مددگار ہوتا ہے نا, کہ اللہ مجھے بادشاہ جیسا ناصر دے, مددگار دے. اب رسول کی آواز ہے تجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں ناصر مانگتا نا تو ناصر اگر مدد کرتا تو ناصر ہوتا, ناصر اگر چاہتا تو مدد کرتا تو ناصر, کبھی مدد کرتا تو ناصر, نہیں کرتا تو نصرت نہیں کرتا. میں نے ناصر نہیں مانگا, میں نے ناصر کی صفت نصیرہ مانگا ہے کہ جب بھی وہ جڑ جائے تو نصرت ہاتھ پہ آ جائے, چاہے وہ گندے خیبر ہو, چاہے وہ جنگ خیبر, چاہے وہ جنگ خندق, چاہے وہ جنگ احد, ہر جنگ میں علی بادشاہ ہے. رسول نے نصیرہ مانگا, نصیرہ. علی جو ہے نا مولائے کائنات, رسول اللہ نے بڑی ٹیکنیکل دعا مانگی ہے کہ سلطان بھی ہو, یعنی مزاج میں بادشاہت بھی ہو. اچھا کمال اللہ کا کیا ہے جانتے ہیں؟ جب جنگ احد میں, جنگ احد یاد ہے سب کو, جہاں پر اسپیڈوں کا ٹیسٹ ہوا تھا, معذرت کے ساتھ, ہاں بہت معافی کے, میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کریے کہ آپ کا تعلق محبت اہل بیت والے گھرانے سے ہے.
جہاں پہ ہر چیز بڑی مطلب ویل آرگنائز، ہر مکتبہ فقہ. ابھی آپ کے سامنے بلکہ معافی چاہوں گی، ایک آج کل ویڈیو کلپ چل رہا ہے ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن کا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہے کون سا والا بھلا پتہ ہے؟ ایک مولانا صاحب نے اس میں بات کر رہے تھے، انہوں نے فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر 2 ایکٹر ڈرامے کے اندر طلاق دیں تو ان کی ایکچول میں طلاق ہو جاتی ہے. ہمارے جو عالم دین مکتب تشیع کے شیعہ جو عالم تھے علامہ کمیل مہدوی، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا. انہوں نے معصومانہ سوال کیا. انہوں نے کہا قبلہ صاحب جیسے طلاق ہو جاتی ہے تو جب ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے تو کیا پھر نکاح بھی ہو جاتا ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا. دیکھیں بڑی پیاری انہوں نے بات کی. میں یہی تو بات کر رہی ہوں، میں بھی اس وقت میڈیا پہ بات کر رہی ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اب جب انہوں نے سوال کیا نکاح ہو جاتا ہے، غضب ان کا سوال نہیں تھا، غضب قبلہ صاحب کا جواب تھا. جو قبلہ وہاں مفتی بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے جواب دیا ہاں نکاح ہو جاتا ہے. یعنی کہ بغیر، اب اگر شادی شدہ خاتون ہیں تو ان کے شوہر گھر پہ موجود ہیں، مگر وہ ایکٹنگ کرتے کرتے ہی شوہر بدل گئے. اور اسی میں کسی ایک اور کوئی لڑکا ہے، اس نے کلپ بنایا ہے، کہتا ہے میں نے اب تک 7 ڈراموں میں 7 نکاح کیے ہیں. تو قبلہ صاحب میری آپ سے گزارش ہے ان 7 ازواج سے کہیے کہ افطاری سے پہلے میرے گھر آ جائیں. تو معذرت کے ساتھ مطلب یہ ان کے جملے ہیں، یہ ایک بچے نے اس کے آگے جواب دیا ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ کبھی سوچا آپ نے کہ کتنا کرم ہے اہل بیت کا کہ آپ کے ہاں ہر چیز کی شرائط موجود ہے، ہر چیز کی فقہ موجود ہے. ہمارے ہاں نہ غصے میں طلاق ہوتی ہے، نہ بیویوں کو شوہروں کے آگے گڑ گڑانا پڑتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا طلاق 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 تو اگلی تیسری پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. نہ نہ نہ، ہمارے ہاں نہیں ہے یہ. ہمارے ہاں ہر چیز اہل بیت نے آرگنائز کر دی ہے. کہا اگر سب سے زیادہ قبیح حلال فعل ہے طلاق دینا، کہ اگر وہ بھی دینا ہے تو عزت کے ساتھ. اس میں ہمارے ہاں غصے میں تو غصہ تو خیر ایسا ہی بات ہے، کہتے ہیں غصے میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بھائی ہمارے ہاں ایک دم سے 3 ہوتی بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں نکاح کے بھی صیغے ہیں، ہمارے ہاں طلاق کے بھی صیغے ہیں. شکر کرو ہم کسی ایسے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے جہاں جذبات کی روح میں بہہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اہل بیت نے سب سے پہلے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، دین کو مرتب کیا، آرگنائز کیا. تو جنگ احد کی میں بات کر رہی تھی، سلطان النصیرہ. 3 دن ہم نے بات کرنی ہے، 3 دن مولا کے ہر پہلو پہ گفتگو کروں گی. یہ تو پکا وعدہ ہے کہ سب کچھ نہیں بول پاؤں گی کیونکہ ذات علی کی ہے. ہم 2-3 باتیں کر لیں گے. بیٹا دیکھو بہت سی جنگیں ہیں جو لوگوں کو ٹیکے کی طرح چبھی ہوئی ہیں، سچ کہہ رہی ہوں. ان میں خندق بھی ہے، ان میں احد بھی ہے، ان کے اندر خیبر بھی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کتابوں میں سے، میری اگر بچیاں یہاں کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مربوط ہو تو بیٹے میرا پیغام ہے تمہارے لیے، کتابوں میں سے علی کی ساری جنگیں نکل گئیں. پہلے جنگیں ہوتی تھی، یہ علی کی جنگیں نہیں ہیں، اسلام کی جنگیں ہیں. بیٹا جب بدر نکالو گے، احد نکالو گے، خندق نکالو گے، خیبر نکالو گے تو مسلمان اسی طرح کائنات میں رولیں گے جس طرح اب رول رہے ہیں. معذرت کے ساتھ جس کا دل چاہتا ہے فار گرانٹیڈ مسلمانوں پہ حملہ کر دیتا ہے. بغض علی میں اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے. مولا معذرت کے ساتھ میں کیا کروں، لڑے ہی علی. علی جب ذرا پہن کے جاتے تھے نا تو علی کی ذرا فرنٹ پہ ہوتی تھی، پیچھے نہیں ہوتی تھی. اور مولا علی کا جو گھوڑا ہوتا تھا، علی نے کبھی میدان جنگ کے لیے تیز رفتار گھوڑا نہیں لیا. تو کسی نے سوال کیا جنگجو کی تو شان ہوتی ہے گھوڑا، تو مولا نے جملہ کہا تیز رفتار گھوڑا وہ لے جس نے بھاگنا. کہا مجھے سواری چاہیے، مجھے تیز رفتاری سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ میں نے میدان جنگ میں جمنا ہے. تو جب کہا علی یہ زرہ پشت پہ کیوں نہیں ہوتی تو مولا کائنات نے بڑا جملہ کہا. مولا نے کہا ابو طالب کا بیٹا پشت سے وار کھا ہی نہیں سکتا، کہا سینے پہ وار پڑتے ہیں، اور کہا کسی میں مجال نہیں ہے جو علی سے پشت پہ وار کرے.
جیو. تو اجل فرج. بیٹا اسلام کا بڑا مارکا جنگ احد. تھوڑا سا بات کروں جنگ احد پر. ساری تفصیلاً ابھی رمضان گزرا، جنگ بدر کی فتح کا دن تھا. جنگ بدر بھی ایک بہت بڑا مارکا تھا. اور جنگ بدر کا کمال یہ تھا کہ پہلی لڑائی تھی، اور پہلی لڑائی میں مسئلہ یہ تھا کہ کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ کافر تھے. باپ مسلمان، بیٹا کافر. چچا مسلمان، بھتیجا کافر. ماموں بھانجا آمنے سامنے. تو اس میں کچھ مسلمان 313 مسلمان تھے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کفار تھے. اور کفار کی تیاریاں دیکھ دیکھ کر، وہ تیاریاں کیا ہو رہی، نیزے بن رہے ہیں، تلواریں بن رہی ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، میدان جنگ کو بنایا جا رہا ہے. تو جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ، یا رسول اللہ، وہ کوئی جنگجو مطلب سپاہی تو نہیں تھے، ایک میرے اور آپ کے جیسے، رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب جب کھڑے ہوئے تو لڑنا نہیں آتا تھا. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ رسول نے کہا تم صرف ارادہ کرو، لڑو. یا رسول اللہ ہم نہیں لڑ سکتے، وہ بڑے طاقتور ہیں. تو رسول نے کیا جملہ کہا؟ وہی مولا علی کا جملہ کہ تم خدا پہ توکل کرو، اللہ مدد کرے گا. اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا، ان سے تم کہہ دو کہ ارادہ یہ کرے مدد میری ہوگی. اب اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو، تم کہتے ہو کہ رسول جیسا رسول لڑے نہیں، تو میری جان رسول جیسا جنگجو تو کوئی تھا نہیں. جو 313 کو لاکھوں سے لڑوا دے اسے رسول کہتے ہیں. 313 کا لشکر. بیٹا بدر فتح ہوئی. سلطانہ نصیرہ پڑھوں گی. بدر فتح ہوئی. اب جب بدر فتح ہوئی نا، تو مرے لوگ، کافر مرے، مسلمان بہت کم مرے، کافر زیادہ مرے. اب جب کافر زیادہ مرے تو رسول اللہ نے کہا کہ میں مال غنیمت جب ملا تو رسول نے کہا میں اس کو انعام دوں گا جس نے جتنے مارے ہیں. اپنے اپنے کافروں کی لاشیں گن کر آؤ کتنے ہیں. اب جب سب نے لاشیں گنی تو ایک کٹ ایسا ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ کاٹا کس نے ہے. جب کہا کاٹا کس نے ہے تو علماء نے دیکھا کہ جب گنا سارے لاشیں ایک طرف اور اتنی ہی برابر کی مقدار کی لاشیں ایک طرف. جب پوچھا یہ اس طرح کون کاٹتا ہے کہ جو درمیان میں سے 2 ٹکڑے ہوتا چلا جائے، تو لوگوں نے تلوار کی کاٹ دیکھ کر کہا کہ یہ کاٹنے کا انداز بتاتا ہے کہ علی نے مارا ہے. عزادارہ نے ایمان جب پوچھا اللہ تو نے مدد کیسے نازل کی، تو کہا کیا کرے. کہا جب کفار کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ کتابوں میں جملے لکھے ہیں کہ جب لاشوں کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا، تو بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ رسول نے کہا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں کس نے مارا ہے. جب لاشوں کو بتایا گیا، ان کو گویا اذن گویائی دیا گیا، جب وہ بولے تو ہر ایک نے کہا ہمیں علی نے مارا، ہمیں علی نے مارا. تو جب سوال ہوا کہ سب کو علی کیسے مار سکتے ہیں، تو رسول اللہ نے مسکرا کر کہا ملائکہ کسی کی شکل میں نازل ہوئے تھے. کہا کیونکہ ملائکہ نورانی تھے، یا تو رسول کی شکل میں اترے یا علی کی شکل میں اترے. بیٹا پہلی جنگ جیت کر مسلمان شیر ہو گئے. اب کا رسول اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو اللہ بھی مدد کر دیتا ہے. لیکن میری جان اللہ ہر دور میں مدد نہیں کرتا. اللہ نے مدد تب کی تھی جب خدا کو پتا تھا کہ ابھی لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے. یا اب ہم جو آخر زمانہ میں بیٹھے ہیں نا، اگر آپ منتظر ہیں فلسطین میں فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، وہاں پہ کوئی کیوں نہیں لڑ رہا، تو بیٹا وہاں پہ اللہ فرشتے اتارے گا بھی نہیں. وہاں کیوں نہیں اتارے گا؟ کیونکہ وہاں پر خدا کو پتا ہے کہ اب شریعت نافذ نہیں کرنی. اب جو شریعت سے منسلک لوگ ہیں ان کا کردار دیکھنا ہے. اب ہم سب خاموش بیٹھے ہیں، ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی باجیاں ایسی ہیں کہ جو فلسطین کی ویڈیو آتی تو اس کو سکپ کر کے میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں.
آپ کیا کریں, میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی. آپ کے نہ دیکھنے سے قتل و غارت بند تو نہیں ہو رہا. اب دوسرا کوسچن آپ کرتے ہیں, پھر ہم کیا کریں؟ یہ بھی تو سوال ہے. ہم کیا کریں معذرت کے ساتھ؟ کل میں ایک جگہ مجلس پہ گئی, وہاں پر دھڑلے سے کوک بٹی, دھڑلے سے ہم پی رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں. میری باتیں بری لگیں گی آپ کو, مجھے پتا ہے, کیونکہ ہم سب برانڈ کانشیس لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, معذرت کے ساتھ. اب ذرا آپ کچھ فوڈ چینز ہیں, ان کی ویب سائٹس پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا, ہاں ہم دیتے ہیں اسرائیل کو کھانا, ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, کھلم کھلا. تو مجھے بتائیے, اب آپ پوچھتی ہیں کہ ہمارے نہ کھانے سے کیا ہوگا, ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا نہیں کھاؤ گے تو کم از کم وہ بلبل تو بنو گے جو ابراہیم کی آگ کے لیے پانی کا قطرہ لے کر آ رہی تھی. جب اللہ لسٹ بنائے گا تو دشمنان اسلام میں تو آپ کا نام نہیں ہوگا. خود کو کیسے بری و ذمہ کر سکتے ہیں آپ؟ معذرت چاہتی ہوں. مولا علی کا پورا خطبہ موجود ہے کہ مومن خود سے زیادہ دوسرے مومن کا درد رکھتا ہے. اپنا درد تو بیٹے جانور کو بھی ہوتا ہے, کہا درد وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر محسوس کیا جائے. اچھا, میں بہت پہلے مولا کا ایک خطبہ پڑھا جس میں مولا بتاتے تھے کہ دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات میں نے اللہ کے لیے. اب مولا علی آپ کرتے کیا تھے؟ مولا نے کہا میں نے وقت کو تقسیم کر دیا. مولا سننا نہیں ہے بیٹا, کرنا بھی ہے. میں نے تو پڑھ دی نا جنگ, تو جنگ آج بھی ہو رہی ہے, میں کیا کروں آپ کیا کریں؟ ہم فلسطین جا کے لڑ تو نہیں سکتے, او بیٹا نہیں لڑ سکتے, ہم کب کہہ رہے ہیں, مگر زبان سے مذمت تو کر سکتے ہیں, آپ کسی کو غلط تو کہہ سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آواز تو اٹھا سکتے ہیں, اٹھاؤ, کیونکہ اگر خاموش رہو گے تو امام نے نہیں آنا. فلسطین یو ٹرن ہے ظہور کا, اسے آپ آنکھیں کلوز نہیں کر سکتے. فلسطین پہ نظر رکھیے تاکہ ظہور کلیئر ہو, ورنہ میری جان 112 یا 11 دن ہو گئے لڑتے ہوئے, تو میرا بچہ فلسطین لڑ نہیں سکتا. یہ وہی بدر والی مدد ہے. اللہ نے مدد بھیجی. بھائی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ میزائل کیسے چلا رہا ہے؟ تو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کیسے نصرت کرتا ہے, ارت میں حملہ کرتا ہے یا تنہائی میں, تو اب ہم تنہا تو ہوتے ہی نہیں. بھائی تنہا کیوں نہیں ہوتے؟ معذرت کے ساتھ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں مگر اکیلے. اب اتنا ایڈکٹ ہو گئے ہیں ہم کسی چیز کے. اچھا کسی چیز, میں نے کہا فل ان دی بلینکس. ہاں جی بتائیں باجی. میں ابھی مجلس میں یہی بات کر رہی تھی, میں نے کہا بچے دیر سے آئیں تو ہم اتنا نہیں تڑپتے جتنا پیکج ختم ہونے پہ تڑپتے ہیں. معذرت کے ساتھ نیٹ نہ چلے نا تو مجھے اتنی تڑپنیاں لگ جاتی. بیٹے باہر جا رہے ہو, ہائی بیٹے جاتے کہ یہ جہیز کیش پہ میرا بچہ ذرا پیکج آن کر دے, صبح سے سانس ہی نہیں آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ اب ہم نے تو خود کو مشغول کر لیا, مگر مولا نے بڑا کمال جملہ کہا کہ اپنے وقت کو تقسیم کرو تاکہ اعتدال کی زندگی گزارو, معتدل رہو. اب آپ یہ دیکھیے شیطان ہم پہ کیسے حملہ کرتا ہے کہ ہمارے وقت کو اس طرح قید کر لیا, ہمیں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. گھنٹہ بھی ہاتھ میں ہے, 2 گھنٹے بھی ہاتھ میں ہے, 3 گھنٹے بھی ہے, خود ہی ٹائم دیکھ کے ہائی صبح فجر ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. پتہ چلا ایک ہی کام کے اندر آپ نے 6 گھنٹے لگا دیے. ایک ایک وقت. مولا کا جملہ ہے, خدا نے اگر تمہیں طاقت دی ہے, خدا نے اگر تمہیں علم دیا ہے, خدا نے اگر تمہیں اسکلز دی ہیں, صلاحیت, اگر خدا نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو پھر تمہارا وقت خدا کا ہے. اللہ کو بھی تو کچھ پے کریں. اللہ آپ سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہے, اللہ آپ سے وقت مانگ رہا ہے. اور میں اور آپ 4 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو وقت دے دیا, تو علماء کہتے ہیں یہ وقت خدا کو نہیں دیا. شکر کرو کہ خدا نے تمہیں توفیق دی کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو. اپنے ٹائمز کو ڈیوائڈ کریں. ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو دیکھے چلے جا رہے ہیں, ویلے بیٹھے 6 گھنٹے ڈرامے ہی دیکھ لی. یہ شیطان نفس کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ آپ گیجٹ کے محتاج ہو گئے. میں معافی چاہتی ہوں, میری بچیاں بھی بیٹھی ہیں. بیٹا میں تم لوگوں کو نہیں کہہ رہی, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. پہلے امیوں کو حق بنتا تھا کہ وہ شکایت کریں کہ میری بیٹی موبائل پہ لگی رہتی ہے. اب بیٹیوں کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ شکایت کریں, ہمیں بھی تو لگی رہتی ہیں.
ہاں معذرت کے ساتھ اب تو مائیں بھی اسی پیٹرن پہ الحمدللہ سیکھ لیا. آپ نے آئی فون چلانا, اینڈرائڈ چلانا, اب آپ کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا ہے. اور اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہوں بھائی؟ جب کہیں کچھ نہیں کریں گے تو کچھ تو کرنا ہے. تبھی تو مولا متقیان نے ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ مولا کا یاد رکھیے, اور میں بہت دفعہ پڑھ بھی چکی ہوں لیکن پھر ایک دفعہ علی کی مجلس ہے مولا کی تو دوبارہ اذن دیجئے پڑھنے کا. مولا نے جملہ کہا, جب 40 کے ہو جاؤ تو زبان سیکھنا شروع کر دو. لینگویج مطلب جیسے آپ کی اردو ہے, انگلش ہے, آپ کو آتا ہے, فارسی سیکھیں. کہا 40 کے ہو جاؤ تو لینگویج سیکھو. کہا لینگویج کیوں سیکھیں؟ کہا زبان سیکھنے سے نسیان نہیں ہوتا, بھولتا نہیں ہے بندہ, بھولتا نہیں ہے. مولا کہتے ہیں جب آپ لینگویج پہ آتے ہیں, عربی سیکھ لیجئے کہ زبر لگانے سے کیا ہوتا ہے, زیر لگا, یہ بھی 40 کے بعد. اب میں کمال دیکھیے مولا کا, کہ مولا کو بھی پتا تھا کہ 40 کے بعد ویلی ہو جائیں گی آنٹی, پھر ویلی ہو کر مائکروسکوپ آن ہو جائے گا. تو مولا نے کہا اس سے پہلے کہ ان کا یہ آن ہو, ان کو کسی کام پہ لگا دو. اور مولا نے کمال اس کے بعد یہ کہا کہ جب آپ لینگویج سیکھتے ہیں تو نسیان نہیں ہوتا. سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ جب 40 کے بعد آپ کے سیلز کم بنتے ہیں, اور انسان اگر مائنڈ کو ایکٹیویٹی میں لے آئے تو وہ پھر بڑھاپے کے اندر سٹھیاتا نہیں ہے. مولا نے 40 سال پہلے آپ کو علاج بتا دیا. مولا علی صرف جھمانے کے لیے نہیں ہے, مولا نے پریکٹیکل باتیں کی ہیں. زندگی کے اندر مولا کو داخل کیجئے. مولا بحیثیت باپ تربیت کرتے ہیں. مولا کا لقب ہے ابو الایتام, یتیموں کا باپ. مولا کا لقب ہے یتیموں کا باپ. جب کسی نے کسی سے, آیت اللہ جوادی سے پوچھا کہ یہ ابو الایتام کا مطلب کیا ہے, کہ یتیم صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ مرے. ہم سمجھتے ہیں کہ یتیموں کا باپ کا مطلب ہے بس باپ مر گئے تو علی باپ ہو گئے. نہیں, کہا یتیمی مختلف چیزوں کی ہے. خالی یتیمی والدین کا مرنا نہیں ہے. کہا یتیمی علم کی کمی بھی ہے. علم کی کمی ہو تو انسان یتیم ہے علم کا. عبادت میں دل نہ لگے, مصلی پہ چڑھیں, چڑھتے کے ساتھ اللہ اکبر, اتر کے نیچے آ جائیں. کہا جب عبادت میں دل نہ لگے تو عبادت کے یتیم ہیں. قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیں تو قراءت کے یتیم ہیں. کہا علی ہر چیز کے باپ ہیں. اگر قرآن سیکھنا ہو, پڑھنا ہو تو علی سے مدد مانگیے. اگر عبادت میں لذت لینی ہے تو علی سے مدد مانگیے. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علی سے مدد مانگیے. اگر کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, اپنی ذات کے اندر برداشت لے کر آنا ہے تو علی سے مدد مانگیے. کہ علی ہر چیز کے باپ ہیں. ابو تراب, مٹی کا باپ. مٹی کی ہر صفت کو علی ٹیکل کرنا جانتے ہیں. جی دیکھیں, میری بہن کہہ رہی ہیں کہ مدد مانگنے کا طریقہ, مولائے کائنات یا خدا, میں جوڑ نہیں رہی ہوں, مطلب خدا بھی چاہتا ہے اقرار. میں کلیئر کر دیتی ہوں بھائی, آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ. اللہ سے بھی اگر کچھ چاہیے نا تو اللہ کہتا ہے مجھے منہ سے بتاؤ چاہیے کیا. اللہ نے دعا رکھی ہی اس لیے ہے, حالانکہ وہ دل کے حال جانتا ہے, وہ سوچوں سے دعائیں پڑھ لیتا ہے, وہ دھڑکنوں سے دعائیں بنا لیتا ہے, مگر اس کو اچھا لگتا ہے منہ سے بولیں. اب آپ کہہ رہی کہ مولا سے کیا مانگوں, کیسے مانگوں, تو سب سے پہلے مولا کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھیے اور دیکھ کر اقرار کیجئے لینا کیا ہے. مولا میں جاہل ہوں, مولا علم کے دروازے کھول دیں. مولا غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے, برداشت نہیں ہے. مولا اپنے نفس کے تحمل کا تھوڑا سا قطرہ ڈال دیں. آپ اقرار کرتی چلی جائیں, وہ مدد کرتے چلے جائیں گے. پہلا اسٹیپ ہے مولا کی بارگاہ میں اپنی ذات کا اقرار کرنا, اپنے عیبوں کو ان کے سامنے کھولنا. جب آپ ان کے سامنے خود کو کھول دیتے ہیں, وہ سمیٹ کر کسی کو ابو ذر بنا دیتے ہیں, کسی کو سلمان. ہنر آتا ہے, مولا کو ہنر آتا ہے سنبھالنے کا, مولا کو ہنر آتا ہے سمیٹنے کا. مگر مجھے کیوں سمیٹے مولا جب میں اقرار ہی نہ کروں. بیٹا علی, مولا علی باپ ہیں, باپ.
मदीने के यतीमों के बाल संवार कर सीने से लगा के पूछते थे, क्या नाम है तुम्हारे बाप का? तो मदीने के गरीब बच्चे कहते थे, हमारे बाप तो मर गए। तो अली माथा चूम के कहते थे, आज के बाद ना कहना। अगर कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो कहो मेरे बाप का नाम अली है। और हम भी वो यतीम बेटियां हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि मौला अली शुक्र है कि आप हैं, मौला अली शुक्र है कि आप हैं, ढारस देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। बेटा दुआ करो ईद के नज़दीक किसी का बाप ना मरे। ये बड़ी गुर्बत है हम बेटियों की, बड़ी गुर्बत है कि जब बाप जिंदा होते हैं ना, हम बड़े मान के साथ, नहीं ज़रूरत बाबा किसी चीज़ की, मगर जब बाप दुनिया से चला जाता है ना, तो ईद के दिन बेटियों की नज़रें दीवार पर लगी होती हैं, दरवाजे पे नज़रें जम जाती हैं कि कब बाबा की तरफ से कोई आए। आज अली की बेटी को पुरसा दो, आज रोज़े ज़रबत है, आज आखिरी इफ्तार है जो मौलाए मुत्तक़ियान ने किया। बेटे बड़े नाज उठाए हैं अली ने, बड़े नाज उठाए हैं। आज का पुरसा हर वो बेटी दे जो अपने बाबा की शहजादी है। बेटा दस्तरखान पे जब बीबी बैठती थी ना, बीबी फरमाती हैं, जब 21 रमज़ान की शाम को दस्तरखान बिछा तो मुझे अपना ज़ख्मी बाबा याद आ गया। कहा बाबा बेहतरीन चीज़ें उठा के ज़ैनब को देते थे, कहते थे ज़ैनब ये भी ले लो, ज़ैनब ये भी ले लो। जब बहुत प्यार आता था ना अली की बेटी पर तो कहते थे ज़ैनब आज बाबा को थोड़ा चल के दिखा दो, अली देखे तो सही तुम्हें चलना आता है या नहीं आता। आज़ादारों बड़े नाज। मेरे जुमले वो बेटियां समझेंगी जिन्हें पता है लाड होता क्या है। बेटा जब मर जाते हैं ना तो बस फिर रोना रह जाता है। असादारों आपको पता है, आपको पता है आज शब ज़रबत है मौला की। सुबह फजर के वक्त मौला के सर पे ज़रबत लगेगी। कूफा के मस्जिद कूफा के अंदर आवाज़ गूंजेगी, आवाज़ क़ुतिलल अलिय्यु इलल मस्जिदिल कूफा। अली मस्जिद कूफा में शहीद हो गए। कहा अली आज नूर का मीनारा गिर गया, आज हिदायत का मीनारा गिर गया। आज हम सब याद रखो बच्चे जितने बैठे हो, बेटा यहाँ पे मौला अली कह के ना कहो, एक मर्तबा कहो बाबा अली। जब बाबा कहोगे तो सीने के अंदर दर्द होता है। अज़ादारों अली ने ना बड़े नाज उठाए जनाब ज़ैनब के, बड़े नाज बीबी कलसूम के। हम हमेशा मौला अली की, मौला हुसैन की हिजरत पढ़ते हैं 28 रजब को, मगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा पढ़ूं कि हुसैन से पहले हिजरत अली ने की। मदीना छोड़ा, कूफा आबाद किया। मैं किताब पढ़ी तो उसमें जुमले लिखे थे कि जब अली मदीना छोड़ रहे थे ना तो सर पे अमामा नहीं पहनते थे। कहा गरेबान चाक अपना अमामा गले में खुला पड़ा और मदीने की गलियों में कभी किसी कोने में बैठ के रोते थे, कभी किसी कोने में। जब किसी ने पूछा अली क्यों रो रहे हैं, कहा है मेरे भाई की तुरबत, अब मैं रसूल की तुरबत से जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जुमला मेरे फातिमा की मैं अपने फातिमा की कब्र को छोड़ के जा रहा हूँ। अज़ादारों जब छोड़ दिया ना मौला अली ने मदीना, कूफा बसा लिया। रवायतों में जुमले लिखे हैं कि अली बेटियों को साथ नहीं लेके गए। जब लोगों ने पूछा या अली बच्चियां छोड़ के जा रहे हैं, तो अली ने कहा मेरी बच्चियां मुश्किलात की आदी नहीं है, मैं जाके देखूं कूफे के हालात कैसे हैं। कहा मैं घर ले लूँ, मैं चीज़ें जनाब ज़ैनब के मुताबिक कर लूँ, फिर मैं अपनी बेटियों को लेकर आऊँगा। मेरी बेटियाँ मुश्किलों की आदी नहीं हैं, उन्होंने कभी मुश्किल हालात नहीं देखे। अज़ादारों घर लिया, खुद आपको मौला अली का वो घर दिखाए जो मस्जिद कूफा के साथ है। अज़ादारों घर लिया, उसको सजाया, सजाने के बाद भाई को भेजा मोहम्मद हनफिया। कहा मोहम्मद हनफिया जाइए और मदीने से ज़ैनब को लेकर आइए। अब ज़रा हिदायत सुनिएगा, मोहम्मद हनफिया ऊँट तेज़ ना चलाना, मेरी बेटी बड़ी नाजुक है। मोहम्मद
حنفیہ چابک نہ مارنا، زینب گھبرا جاتی ہے۔ محمد حنفیہ جہاں پر ارے زینب تھک جائے وہاں اونٹ روک دینا، یہ بابا کی زندگی کی سواری ہے۔ عزاداران امام اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا؟ محمد حنفیہ جب کوفہ آ جائے نا اندر داخل نہ ہونا۔ کہا بابا کیا کرنا ہے؟ کہا قاصد دوڑانا، میں خود زینب کو لے کے جاؤں گا۔ اب یاد رکھو آج سب وہ بیٹیاں پرساد ہیں جن کے بابا ان کے ناز اٹھاتے ہیں۔ عزاداروں جیسے ہی کوفہ آیا علی گھوڑے سے اترے، جناب زینب کے اونٹ کی مہار کو پکڑا، ارے خود کھینچتے ہوئے کوفے میں داخل ہوئے۔ عزاداروں جیسے ہی بازار آیا علی نے روک کر کہا زینب پردہ ہٹاؤ، دیکھو یہ کوفے کا بازار۔ عزاداروں زینب نے پردہ ڈال دیا، ارے جیسے ہی چوراہا آیا کہا زینب یہ دیکھو کوفے کا چوراہا۔ ارے زینب نے بابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، بابا بازار جانے عباس جانے، ارے زینب کا بازار سے کیا کام، مگر جب 11 محرم کو بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹیاں داخل ہوئی، زینب نے رو کر کہا نادے علی اور مزار اللہ جائے۔ بابا کوفے کا بازار آ گیا، بابا بیٹیاں اجڑ کر آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ عزاداروں یتیمی کی رات آ گئی، اگر وقت ملے تو آج اپنے باپ کی قبر پہ بھی جانا، جا کے اقرار کر کے کہنا، اگر نہ جا سکو تو فاتحہ پڑھ لینا کہ آج وہ بابا کی شہادت ہے کہ جس کی محبت ہمارے باپ نے ہمارے دلوں میں ڈالی۔ پروردگار کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا، بیٹیوں کے ناز اٹھانے والے والد سلامت رکھنا، میرے مالک جنہیں یتیم کیا ہے ان کے آسروں کو سلامت رکھنا۔ بیٹا بڑی مختلف عید ہوتی ہے بابا کے بغیر، بڑی غریب عید ہوتی ہے باپ کے بغیر۔ بار الہ جن کے سہارے چلے گئے ہیں اللہ ان کے ورثہ کو سلامت رکھنا۔ اے میرے پالنے والے جس رزق کے خیر سے مجلس ہوئی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، اس مجلس کے صدقے میں کوثر انٹی کے درجات بلند فرما۔ بار الہ ہم سب کے مرحومین کو اس مجلس کے ثواب میں شامل حال فرما۔ مولا فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، مولا جو بیمار ہیں مولا سب کو شفائی کاملہ عطا فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ میرے مالک جتنے حاضر و غیر حاضر مولا نام بنام حاجت روائی فرما۔ اے میرے پالنے والے جب مولا تشریف لائیں تو ہمارے مرحومین کو ان کے لشکر کا سپاہی بنا، اور مولا ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور مولا ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتب حسین۔